إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى سورة النجم آیت نمبر 33 سے پڑھیں گے۔ افرأیت الذی، کیا بھلا آپ نے دیکھا، الذی اس بندے کو، تولا جس نے منہ موڑا، وَأَعْطَى اور اس نے دیا، قلیلاً تھوڑا سا، اکدا اور رک گیا، پھر سخت ہو گیا، تھوڑا سا مال خرچ کیا اور پھر بند کر دیا۔ عندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، فَهُوَ يَرَى جس سے وہ دیکھ رہا ہے، ام لم ينبأ یا نہیں انہیں خبردار کیا گیا، نہیں آگاہ کیا گیا ان کو، بما فی صحف موسیٰ جو پہلے صحیفوں میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم الَّذِي وَفَّى جس نے وفا کی انتہا کر دی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تزر کہ نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری بوجھ کسی دوسرے کا، وَلَيْسَ لِلْإِنسان اور نہیں ہے انسان کے لیے، الا ما سعی مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے گا، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ کام کر رہا ہے گناہ کے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے، اور امیدیں کیا لگائی ہوئی ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، تو ہمیں بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ آج کئی مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے آخرت کے متعلق۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جو کر رہا ہے، جیسے عمل کر رہا ہے اسی کا بدلہ ملے گا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ کام نافرمانیوں والے کرو اور جنت مل جائے، یا کام فرما برداری والے کرو اور اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے، ایسے نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں بھی یہی ہے، آخرت کے متعلق بھی جو کرو گے وہی پاؤ گے، دنیا میں بھی جس چیز کی کوشش کرتے ہیں وہی پا لیتے ہیں۔ آپ ادھر آئے ہیں پڑھنے کے لیے، میں آیا ہوں پڑھانے کے لیے، تو یہ کلاس چل رہی ہے، اگر آپ نہ آتے یا میں نہ آتا نہ ہوتا کام، ہم سوئے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کام نہیں ہوگا نا۔ اسی طرح ہر بندہ، اب صبح کا ٹائم ہے، ہر بندہ اپنے اپنے کاروبار کو نکلے گا، اس کو پتہ ہے نا کہ میں جاؤں گا دکان پہ، بیٹھوں گا، مزدوری کروں گا، یا جو بھی جس کا کام ہے، میں پہنچوں گا تو مجھے کچھ ملے گا۔ آخرت کے متعلق یہ شیطان نے ذہن میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ دنیا کے متعلق کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ گھر بیٹھا رہوں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، جو اللہ غفور الرحیم ہے وہ اللہ رزاق بھی تو ہے نا، لیکن گھر میں نہیں پہنچاتے۔ پرندوں کو اللہ رزق دیتے ہیں، گھونسلوں میں نہیں ڈالتے، وہ بھی جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے لیے بھی محنت کرنی ہے، آخرت کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ اور بے شک اس کی کوشش، سوف یرا ان قریب وہ دیکھ لے گا اسے، ثم یجزا پھر وہ بدلہ دیا جائے گا، الجزاء الاوفا بدلہ پورا پورا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اور بے شک آپ کے رب کی طرف پہنچنا ہے، انتہا ہے کہ آخر جانا اپنے رب کی طرف ہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ اور بے شک وہی ہے، وہی ہنساتا ہے، وَأَبْكَىٰ وہی رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ اور بے شک وہی اماتا موت دیتا ہے، وَأَحْيَا اور وہی زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اور بے شک وہی ہے جس نے پیدا کیا زوجین جوڑوں کو، الذکر مذکر، والانثی اور مؤنث، من نطفۃ نطفے سے، اذا تمنا جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ اور بے شک اسی پر ہے دوسری دفعہ اٹھانا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ اور وہی ہے جس نے غنی کیا، وَأَقْنَىٰ اور اس نے دولت مند کیا، جس نے خزانے دیے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ اور بے شک وہی رب ہے شعراء ستارے کا، ستارے کی پوجا کرتے تھے، اللہ فرماتے اس کا بھی وہ رب وہ ہے، وہی اللہ جس نے اس ستارے کو بنایا، وَأَنَّهُ اور بے شک وہی ہے أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ جس نے ہلاک کر دیا عاد اولا کو، وَثَمُودَ اور سمود کو، فَمَا أَبْقَىٰ پس کس کو باقی چھوڑا، کوئی نافرمان باقی نہ بچا، وَقَوْمَ نوح اور قوم نوح من قبل اس سے پہلے، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ بے شک وہ بھی ظلم کرنے والے تھے، وَأَطْغَىٰ اور زیادہ سرکش تھے، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ اور کئی الٹی کی جانے والی بستیاں، اہوا ان کے اوپر ان بستیوں کو پٹخ دیا، الٹا کر ان کو پٹخ دیا، فغشاها ما غشا تو ڈھانپا اس کو جس چیز نے ڈھانپا، فبأي آلاء ربك تتمارى تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں شک کرو گے۔
یہی لفظ آگے بار بار آئے گا سورہ رحمان میں، وہاں ہے تکذبان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہاں تک ہمارا کس کس رب کی نعمت کے بارے میں تم جھگڑا کرو گے یا شک میں مبتلا ہوگے۔ ھذا نذیر، یہ ایک ڈراوا ہے، من النذر الاولی، پہلے ڈراووں کی طرح، آزفۃ الآزفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ہٹانے والا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا بلا اس بات سے تعجبون تم تعجب کرتے ہو، تضحکون تم ہنستے ہو، ولا تبکون تم روتے نہیں ہو، وانتم صامدون اس حال میں کہ تم غفلت میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہو، فسجدو پس تم سارے سجدہ کرو، للہ اللہ کے لیے، وعبدو اور اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پر آیت سجدہ ہے، تو میں نے شروع میں بتایا تھا یہی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب تلاوت کی، اور یہ آخر میں جو اس کا انداز ہے، اور اس کے بعد سجدہ ہے، آپ نے بھی سجدہ کیا، صحابہ نے بھی، مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، اس وقت جہاں جو کافر تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، صرف ایک کافر تھا غالباً ولید اس کا نام ہے، ولید بن مغیرہ، اس نے نہیں سجدہ کیا، باقی سب نے، کافر بھی سجدے میں گر گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں آیت سجدہ ہے، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔